بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لہبایا میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 27۔ ترجمہ، اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہوں گے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچ ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 28۔ ترجمہ، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفر لی لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 29۔ ترجمہ، یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تم ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑوا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے تو آئیں۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو
حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولی یہ تو انسان ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن قریب میں نہ پھنسے، دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور اراکین سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھی۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور عمل صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ انی ارانی اعصر خمرہ، میں نے دیکھا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کا رس۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ وَقَالَ الْآخِرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُهُ الطَّيْرُ مِنْ سورۃ یوسف۔ میں نے دیکھا ہے میں اٹھائے ہوئے ہوں، اپنے سر پر روٹی کے کھا رہے ہیں، میں اس سے پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ علیہ السلام کا نام منبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 43 کا ترجمہ۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہرے اور سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتلاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں کو اس خواب کی تعبیر دریافت کرنے کی کہا تو لوگوں نے
اس خواب کو خواب خوب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 برس مسلسل کھیتی کرواؤ اور ان کے اناجوں کو بلیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میرے بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کروائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلا رہی تھی، خطا ہوئی میری یہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامنی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد یہ مشہور ہوا، وزراء سے مشورہ ہوا، آپ سے بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ علیہ السلام کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور بلیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ ان کو ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔
بھائیوں نے جواب دیا ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ علیہ السلام اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ کر ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر برادر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا اور کیا سلوک چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دے دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہذا آپ علیہ